السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، نماز جنازہ کے بعد کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں جنازہ اٹھانے کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسلمان کو، انسان کو اس کے زندہ ہوتے ہوئے عزت دی ہے، اسی طرح اس کی میت کو بھی عزت سے نوازا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ جس شخص نے کسی میت کی ہڈی توڑی، جس طرح اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے، تو وہ ایک الگ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آگے بیان کروں گا۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی میت کی ہڈی توڑی، وہ اسی طرح ہے اس نے جس طرح کسی زندہ کی ہڈی توڑی، یعنی کہ اتنی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دی ہے۔ اور یہاں تک کہ بخاری میں حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 1310 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی میت کو آتے ہوئے دیکھو تو اس کی تعظیم کے لیے وہاں پر کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنازے کے ساتھ چل رہے ہو تو تب تک تم نہ بیٹھو جب تک جنازہ زمین پہ نہ رکھ دیا جائے۔ اب ہم اکثر کیا کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر ہم کسی گلی سے گزر رہے ہیں، کوئی تنگ گلی ہے، آگے جنازہ جا رہا ہے، تو ہم بار بار موٹر سائیکل آگے کرتے ہیں، گاڑی میں ہیں تو بار بار کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے پیچھے ہو جائے، میں راستہ مجھے مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ جنازہ دیکھ کے رک جاؤ۔ اور جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنازے کے ساتھ ہو اور تمہارے پاس سواری ہے تو تم جنازے کے پیچھے چلو گے۔ سواری والوں کو بھی آگے جانے کا حکم نہیں دیا، جنازے کے پیچھے چلو گے۔ پیدل چلنے والوں کو حکم دیا کہ تمہاری مرضی ہے، تم آگے کی طرف چلے جاؤ، دائیں کی طرف چلے جاؤ، بائیں کی طرف چلے جاؤ یا پیچھے کی طرف چلے جاؤ، لیکن جنازے کے ساتھ ساتھ تم نے آگے جاتے جانا ہے۔ تو یہ ایک میرے حساب سے اگر دیکھا جائے کوئی اتنی مین بات نہیں ہے یا اتنا مین مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں بھی رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں یہاں بھی تعلیمات دی ہیں کہ اس موقع پر کون کون سا عمل کرنا۔ تو لیکن ہم یہ عمل کو چھوڑ کر باقی ہر دوسرا عمل کر رہے ہیں، کوئی کس طرح کا کر رہا ہے، کوئی کس طرح کا کر رہا ہے، پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، نیکی کا عمل ہے، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ والی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ پہلے بھی جس طرح پچھلی نشست میں ایک بھائی کے ساتھ بحث ہو گئی تھی جو یہاں پہ موجود تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نیکی کا عمل ہے، اگر کوئی عمل کر لیا جائے کسی بھی موقع پہ ہو، نیکی کا عمل ہے تو کر لینا چاہیے۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ جتنی بڑی نیکی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے گناہ ہے۔ بے شک ہم نیکی کے لیکن گناہ ہے،
کیونکہ وہ بدعت میں شامل ہے۔ اب اگر سوچا جائے نعوذ باللہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ باتیں پہنچانا بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ کہ کیا، تو ہم کیوں کہہ سکتے ہیں اپنی طرف سے کہ اگر یہ کر لے تو نیکی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کو مکمل کر دیا گیا، تو پھر بھی مزید، تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے جو کام جس جگہ پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آگے انشاءاللہ تعالی مزید جو اس کی تفصیل ہے کہ دفنانے کا طریقہ اور قبر میں اتارنے کا دعائیں وغیرہ انشاءاللہ تعالی آگے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔